السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بامبے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مقتدی یعنی امام کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، یا صرف امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور وہ ربنا ولک الحمد کہے گا، یا اس کا کیا طریقہ ہے؟ پلیز براہ کرم اس کے اوپر روشنی ڈالیے حدیث کی روشنی میں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مختصراً تفصیلات تو بہت ہیں کہ اس میں بعض اہل علم نے اختلاف کیا ہے، چنانچہ احناف اور امام مالک یہ رحمہم اللہ اور ان کے مذہب میں یہ ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اور حنابلہ بھی بعض اس طرف گئے، اور بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں، جس میں امام شافعی بھی ہیں، امام نووی بھی ہیں، اور دور حاضر کے امام البانی رحمہم اللہ جمیعاً اور دیگر اہل علم ہیں، کہ امام اور مقتدی دونوں سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے اور دونوں ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور امام تو کہے گا ہی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حتى يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی کمر مبارک اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کھڑے کھڑے ربنا لک الحمد کہتے۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی یہ روایت۔ اس حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اسی میں ہے، اتباع اسی میں ہے کہ نمازی چاہے وہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو، بہر صورت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کے الفاظ فرماتے تھے تو ہر نمازی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی پیروی میں سمیع اللہ لمن حمدہ کے الفاظ کہنے چاہیے۔ چنانچہ امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں اسی حدیث کو اس مسئلے میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ان کی عربی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پہلی ذکر کردہ احادیث سے مل کر یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہر نمازی سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کو جمع کرے۔ اسی طرح سے سمیع اللہ لمن حمدہ ایک ذکر ہے جو امام کے لیے مستحب ہے، لہذا یہ مقتدی کے لیے بھی مستحب ہوگا، جیسا کہ رکوع وغیرہ میں تسبیح امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، اس لیے بھی کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا کہ نماز کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کا کوئی حصہ بھی ذکر سے خالی نہ ہو۔ اگر نمازی سر اٹھاتے اور سیدھا کھڑا ہوتے وقت دونوں حالتوں میں دو ذکر نہ کرے تو اس کی ایک حالت ذکر سے خالی رہ جائے گی۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح امام کی نماز ہے اسی طرح مقتدی کی نماز ہے، چاہے ان چیزوں کے جن میں کچھ استثناء ثابت ہو جائے اگر تو اس کے علاوہ، ورنہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے متعلق کوئی استثناء، کوئی الگ سے حکم یا کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی جو ہے ربنا ولک، یا امام ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا یا مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا۔ بعض لوگ محض قیاسات سے کام چلاتے ہوئے مقتدی کو ان الفاظ کی ادائیگی سے روکتے ہیں، اور ان کی دلیل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو پھر تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فلیقم من ورائہ اللہم ربنا ولک الحمد۔
تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہیں. یہ حدیث بتاتی ہے کہ مقتدی کو بھی، اور کیا کہتے ہیں، یہ حدیث بتاتی ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہیں. یہ سنن دارمی کی روایت ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قال من خلفہ، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی جو اس کے پیچھے ہیں کہیں گے اللہم ربنا ولک الحمد. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، یہ بھی روایت صحیح ہے. لیکن اس حدیث اور اس اثر میں مقتدی کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے سے روکا قطعاً نہیں گیا ہے، بلکہ اس میں تو مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنے کا وقت اور مقام بتایا گیا ہے کہ وہ امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہے. جیسے مقتدی کو آمین کہنے کا وقت اور مقام بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. بعینہ یہی صورتحال اس مسئلے کی بھی ہے. لہذا اس حدیث میں جو ذکر ہوئی ہے اور اثر سے یہ مسئلہ نکالنا درست نہیں ہے کہ امام ربنا ولک الحمد کہے گا، امام ربنا ولک الحمد نہ کہے، یا مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے. حافظ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے رد میں اور اس کے جواب میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رہی اس فرمان نبوی کی بات کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کے بقول اس کا معنی یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہی ہے، ساتھ ہی ربنا لک الحمد بھی کہو. اس حدیث میں مقتدی کے لیے صرف ربنا لک الحمد کا ذکر اس لیے ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع اللہ لمن حمدہ تو سن ہی لیتے تھے، کیونکہ اس بارے میں طریقہ بلند آواز کا ہے، لیکن وہ ربنا لک الحمد نہیں سنتے تھے کیونکہ آپ اسے سری یعنی خاموشی کے طور پر پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی معلوم تھا کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. پھر وہ قانون سے بھی متعارف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا یہ مطلق طور پر ضروری ہے. تو ان امور کی بنا پر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے. لہذا اس کا حکم دینے کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہیں ہوئی. آپ نے صرف ربنا ولک الحمد کہہ دیا جس کا علم انہیں نہیں تھا، اس لیے اس کا حکم دیا گیا. واللہ عالم بالصواب. اور شارح بخاری امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات اسی طرح سے کہی، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے اور ربنا ولک الحمد مقتدی کہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا آمین کا مسئلہ اٹک جائے گا. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اے مقتدیو تم آمین کہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام ولا الضالین کہنے کے بعد آمین نہ کہے، امام کو بھی آمین کہنا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. اگر کوئی اس سے یہ مطلب نہیں یعنی امام اب آمین نہ کہے صرف مقتدی آمین کہیں گے، ایسا تو کوئی نہیں کہتا ہے، کہ بلکہ امام بھی آمین کہتا ہے اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام ولا الضالین کہنے کے بعد آمین نہ کہے، یا اسی طرح سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہی پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا. تو اور اسی طرح سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے امام بھی اور مقتدی بھی اور ربنا ولک الحمد بھی کہے، دوسری حدیثیں بھی اس تعلق سے سنن دارقطنی کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فلیقل من وراءہ سمع اللہ لمن حمدہ. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو امام کے پیچھے جو اس کے مقتدی ہیں وہ بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں. سنن دارقطنی کی یہ حدیث ہے، وسندہ حسن، اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح عظیم تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال من خلفہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. یعنی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اس کے پیچھے والے لوگ یہ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد.
یہ حدیث مصنف ابن شیبہ سنن دارقطنی وسندہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وبہ یقول الشافعی و اسحاق، امام شافعی امام اسحاق بن راویہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہے، لوگ امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہیں بلکہ وہ اللہم ربنا ولک الحمد ہی کہیں، اور ان کی دلیل جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل کا جیسا کہ میں نے بتایا یہ بھی ان کا مذہب ہے۔ لیکن بہرحال تمام احادیث کو جوڑ کر کے صحیح اور راجح موقف یہی ہے کہ مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اور امام جیسے کہتا ہے وہ بھی ربنا ولک الحمد کہیں گے، وہ بھی ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس مسئلے کا حل اور جواب، جو مختصراً میں نے بلکہ تفصیل کے ساتھ بعض احادیث اور یہ حوالے سے صحیح اور حسن حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ امید کی مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حدیث اور قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔